لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله السميع عليما صدق الله المولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں سب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص گالی دے یا زبان سے کوئی فحش کلمہ نکالے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. یعنی مظلوم اگر ظالم کے خلاف اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے تو وہ چونکہ مجبور ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والا اور جاننے والا. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، اگر تم اپنی کوئی بات واضح کر دو یا چھپاؤ یا معاف کر دو اور برائی سے نظر انداز کر دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مسلمان جس معاشرے میں اس وقت رہ رہے تھے تو مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو اس ظلم کو سہتے سہتے کبھی کسی کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ اگر نکل جائے تو اس پر کہا گیا کہ اس کو معافی. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے ہیں کہ فرق ڈالیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکالیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ سب کے سب سچے کافر ہیں. بعض ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، بعض ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے بعض رسولوں کو نہیں مانتے. تو فرمایا کہ جو بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہ مانے، اور جو سرے سے رسولوں کو نہ مانے، یہ جو اللہ کو نہ مانے، یہ سارے کے سارے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تیار کر رکھے ہیں ایسے کافروں کے لیے ایک رسوا کن عذاب. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور پھر انہوں نے کوئی فرق نہیں ڈالا، بین احد منہم، ان کے درمیان کسی ایک سے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ان کے اجر ان کو دیے جائیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ان پر کوئی لکھی ہوئی تحریر کیوں نہیں نازل ہوتی. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا. انہیں اہل کتاب کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے جو ابتدائی 10 احکامات ہیں وہ تحریری صورت میں ایک لوح پر، ایک تختی پر لکھے ہوئے نازل ہوئے تھے، لکھی ہوئی صورت میں. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی صورت میں تورات کے احکامات نازل ہوئے تھے، آپ پر بھی ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر رہے تھے، اور وہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے کہا ہم تو اللہ کو سامنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان پر ایک بجلی کڑکی، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے سبب. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور پھر جب واضح نشانیاں ان کے پاس آ گئیں اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو صریح واضح دلائل کے ساتھ بھیجا تھا. سلطان کا مطلب اقتدار بھی ہے، سلطان کا مطلب قوت بھی ہے، اور سلطان کا مطلب دلیل بھی ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے انہیں طور کے دامن میں، یعنی طور کا پہاڑ بالکل ان کے سروں پر تھا، ان کو وہاں پر لا کر بھی میثاقہم، ان سے ایک وعدہ لیا تھا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی مت کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط وعدے لیے تھے کہ ان احکامات پر عمل کرنا.
فبما نقضهم میثاقهم، لیکن انہوں نے بسبب اس کے کہ انہوں نے ساری کی ساری عہد شکنی کی، وکفرہم، اور انہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وقتلہم الانبیاء، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا بغیر حق، بغیر کسی حق کے، وقولہم قلوبنا غلف، اور بسبب ان کے اس قول کے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، بل طبع اللہ علیہا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس پر ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے بہت تھوڑوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے اس بات کے کہ انہوں نے مریم پر بہتان لگایا تھا۔ مریم سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بندی تھی، انہوں نے ان پر زنا کا بہتان لگا دیا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ اس کا کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے، یعنی ایک رسول کا ناحق خون اپنے سر لے رہے ہیں، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، حالانکہ یہ اس کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وما صلبوہ، اور نہیں ان کو سولی پر لٹکانے میں کامیاب ہوئے، ولکن شبہ لہم، بلکہ یہ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے، یعنی وہ اس کے بارے میں مشتبہ ہو گئے، اس کی کیا صورت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیسے یہ شبہ میں پڑ گئے یہ اللہ جانتا ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو ان کی ان نجاستوں سے اللہ نے بچا لیا، نہ یہ ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نہ سولی چڑھانے میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ اللہ اپنے رسولوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے گمان اور اٹکل پچو، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اور حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اب اس آیت کے دو مطلب ہیں، اس لیے کہ اس میں ضمیر کا مرجع دو جگہ ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ایسے کوئی بھی ایسا نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے اس پر، قبل موتہ، اس کی موت کے سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور ظاہر ہے وہ آسمانوں پہ زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، تو جب وہ دوبارہ آئیں گے تو سارے اہل کتاب انہیں پہچان لیں گے، عیسائی جو ہیں وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور یہود ان کا اگر مقابلہ کریں گے تو مارے جائیں گے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہوگا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل کتاب کی موت کا وقت آتا ہے، ان یہود اور نصارہ کی، تو عین موت سے پہلے ان پر یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ پھر حسرت و یاس کے ساتھ اپنی جان دے دیتے ہیں اور جہنم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ان کا معجزہ ہو گیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اور ان یہودیوں کے ظلم کے سبب ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا، وحلت لہم، جو کہ ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا کثیرہ، بہت زیادہ، واخذہم الربا، اور اس لیے کہ یہ سود کا لین دین کرتے تھے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کا مال کھانا لوگوں کا باطل طریقے سے۔ سود جو ہے یہود پر حرام تھا تورات کے احکامات کے مطابق، لیکن انہوں نے ہیلہ یہ نکالا
کہ اہل کتاب کے درمیان یعنی یہودی کا یہودی سے لین دین میں تو سود لینا حرام ہے، لیکن ایک یہودی غیر یہودی سے سود لے سکتا ہے۔ اور یہ کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جو بدو ہیں اور یہ جو عام عرب ہیں، ان سے اگر ہم سود لیں گے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کی ہر شکل اور ہر کسی سے سود لینا ہم نے ان سے حرام قرار دیا ہوا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اچھا، ان کو دیکھیں گے یہود آج بھی مالی طور پر بڑے حریص ہیں، اس لیے ان کے کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھاتے ہو۔ آج بھی دنیا کے اندر جو تجارت ہے اس کے ایک بہت بڑے اس پر پورشن پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور یہ قبضہ کئی طریقوں سے ہے۔ یا تو جو بینک ہیں، ان بینکوں کی ایک بہت بڑی تعداد براہ راست یا بالواسطہ یہودیوں کے قبضے میں۔ اسی طرح جتنی بڑی بڑی یہ جو مینوفیکچرنگ یا برانڈز ہیں، یہ ان میں بھی زیادہ چیزیں یہ یہود کی ہیں۔ یہ جو ہم بعض اوقات ملٹی نیشنل پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیوں کی تار مل رہی ہوتی ہے۔ ہم تو بڑے شوق سے پیپسی پی رہے ہوتے ہیں یا کوکا کولا پی رہے ہوتے ہیں یا یہ بعض چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیسے، ان کا منافع وہ ہم سے کھینچ کر انہی یہودیوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن الرسول وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کافروں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو پختہ ہے علم میں ان میں سے، منہم والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات، انجیل، زبور، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، والموتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ فرماتا ہے ان کو میں قریب ان کا اجر دوں گا۔ انا اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح، جیسے نوح کی طرف وحی بھیجی، والنبیین من بعد، اور اس کے بعد انبیاء کی طرف، واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جس طرح وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے عطا کی داؤد کو زبور۔ زبور جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حمد کی کتاب ہے، اس میں وہ حمد کے ترانے ہیں جو داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوش الہانی دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ پورا ماحول وہ وجد میں آ جاتا تھا، پہاڑ اور درخت اور پرندے اور یہ سارے یہ وجد میں آ جاتے تھے، اس لیے لحن داؤدی یہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تم تو بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہو، تمہیں وہ مزامیر داؤد میں سے اور حضرت داؤد کی سازوں میں سے ایک ساز اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، وہ رسول جو ہم نے جن کا ہم نے آپ کو حال سنایا ہے، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول جن کا ہم نے آپ کو حال نہیں بتایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کرنے کا حق ہے گفتگو کی، من وراء الحجاب، لیکن پردے کے پیچھے سے۔ رسلا مبشرین ومنذرین، یہ وہ رسول تھے جو خوشخبری دینے والے تھے، ڈر سنانے والے تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں پر کوئی حجت نہ رہے اللہ کی طرف سے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، بعد الرسل، ان رسولوں کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، کہ اللہ نے نازل کیا جو کچھ آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، یہ خاص اپنے علم سے نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ اس کے گواہ ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ کی گواہی۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے،
وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم طریقہ اور نہیں انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا، الا طریق جہنم انہیں اگر ہدایت بھی دی جائے گی تو جہنم کے راستے کی، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، یعنی خالد خلد یہ بھی ہمیشگی کے لیے ہے اور ابد بھی ہمیشگی کے لیے، تو ہمیشہ ہمیشگی اس کا اختتام نہیں ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس اے انسانو، قد جاءکم الرسول تمہاری طرف رسول آ چکا ہے، بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم پس ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کے لیے ہی سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم اپنے دین میں غلوف نہ کرو، اپنے دین میں انتہا پسندی اختیار نہ کرو، غلوف کہتے ہیں انتہا پسندی کو، اللہ کو اعتدال پسند ہے لیکن ان اہل کتاب نے دین میں غلوف کیا، انتہا پسندی کی۔ غلوف کا کیا مطلب ہے کہ یہ یہود اتنے جری ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، یہ ایک انتہا ہے، اور نصرانی اور عیسائی اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ دو انتہاؤں پر ہیں غلوف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین میں غلوف نہ کرو، دین میں انتہا پسندی اختیار نہ کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اور اللہ پر وہ بات نہ کرو مگر اللہ پر کوئی ایسی بات نہ کرو جو تمہیں معلوم نہ ہو سوائے حق کے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت تو یہ ہے المسیح کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلام یعنی اس کا فرمان ہے، اس کے آرڈر سے اللہ نے انہیں اپنے خاص فرمان سے انہیں معجزاتی طور پہ پیدا کیا۔ القاہا الی مریم جو اس نے بھیجا مریم کی طرف، وروح من اور پھر اپنی طرف سے روح پھونکی اس میں، فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور یہ نہ کہو کہ تین خدائیں، انتہوا اس سے باز آ جاؤ، خیرا لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد اللہ تو پھر الہ واحد ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ کارساز۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ نہیں شرماتا نہیں عار رکھتا المسیح کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، ولا الملائکہ اور نہیں فرشتے اس بات پر عار رکھتے ہیں، المقربون جو اللہ کے مقرب ہیں، ومن یستنکف عن عبادتہ اور جو عار رکھے اور شرم رکھے اللہ کی بندگی میں، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا تو اس کی طرف سب کچھ جمع کیا جائے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، فیوفیہم اجورہم ان کو ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ویزیدہم من فضلہ اور ان کے مزید وہ انہیں عطا کرے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جو شرمائے اور جنہوں نے عار محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس اے انسانو، قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے طرف آ چکی ہے تمہارے رب کی دلیل واضح سند، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اس کو، فسیدخلہم فی رحمتہ وہ ان قریب انہیں داخل کرے گا اپنی رحمتوں میں، من اپنی طرف سے، وفضل اور اپنے فضل میں، ویہدیہم رحمت کا مطلب ہوتا ہے رحمت میں داخل کرے گا، اور فضل کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، تو جو جس اجر کے وہ حقدار ہوں گے ان سے زیادہ وہ دے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بخشے گا۔
یہاں پر سورہ نساء کے مضامین ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ وہ سوال لوگوں نے پوچھا تو اس کا جواب آخر میں دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کلالہ کے بارے میں. یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. کلالہ کیا ہے؟ کہ ایک ایسا شخص جس کے والدین بھی نہ ہوں اور جس کی اولاد بھی نہ ہو. والدین فوت ہو چکے ہوں اور اولاد ہو ہی نہ، یا اگر ہو اور مر چکی ہو، تو اب اس کا وارث کون ہوگا، یہ سوال ہے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا کہ اس کے وارث اس کے بہن اور بھائی ہیں، اور بہنوں اور بھائیوں کو اگر ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو پھر سارے کے سارے تیسرے حصے میں شریک ہوں گے. لیکن عرب میں جو بہن بھائی تھے اس میں سوتیلے بھی تھے اور سگے بھی ہوتے تھے. تو عرب کی جو معاشرت ہے اس میں بہن بھائیوں کی 3 اقسام ہیں. ایک تو ہے سگے بہن بھائی، ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد، انہیں اعیانی کہتے ہیں. عینی بہن بھائی جو سگے ہیں، جنہیں ہم بھی سگے کہتے ہیں وہ بھی سگے کہتے ہیں. دوسروں کو وہ کہتے ہیں علاتی. یا علاتی وہ ہیں کہ جن کا باپ ایک ہے لیکن مائیں مختلف ہیں، تو ان کو بھی وہ سگا ہی شمار کرتے ہیں. ایک باپ کی اولاد کو وہ سگا شمار کرتے ہیں. تو آئینی یعنی اعیانی اور علاتی، ان دونوں کا حکم ایک ہے. تیسری قسم ہے اخیافی. یہ وہ ہیں کہ جن کی ماں مشترک ہے لیکن باپ مختلف ہے، یعنی ایک ماں کی اولاد سے ہیں لیکن باپ مختلف ہے. ان کو وہ سوتیلے کہتے ہیں. تو عرب میں سوتیلا وہی ہے صرف جس کی ماں مشترک ہے لیکن باپ مختلف ہے. اب جو سورہ نساء آیت نمبر 12 میں حکم تھا وہ ان بہن بھائیوں کے لیے تھا کہ جن کی ماں مشترک ہے لیکن باپ مختلف ہے. لیکن جو سگے ہیں یعنی ایک باپ کی اولاد ہیں، چاہے ماں ان کی ایک ہو یا الگ الگ ہو، ان کا حکم اب بیان ہو رہا ہے. اور وہ کیا حکم ہے؟ اِنِ امْرُؤٌ ہَلَكَ، کہ وہ مرد جو فوت ہو جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی اولاد نہ ہو لیکن اس کی بہن ہو ایک، فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو آدھا ملے گا. یعنی وہ بہن جو ہے وہ اس کی آدھے ترکے کی وارث ہوگی. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی بھی اولاد نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، تو یہ بھائی جو اس کا سگا بھائی ہے اس کے سارے ترکے کا وارث ہے. اگر بھائی مر جائے اور بہن ہو تو بہن آدھے ترکے کی ہے، اور اگر بہن مر جائے اور بھائی اس کا وارث ہو تو وہ سارے کے سارے ترکے کا وارث. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر یہ 2 بہنیں ہوں، بھائی مر گیا اور اس کی 2 بہنیں ہیں، فَلَهُمَا ثُلُثَانِ، تو ان کے لیے 2/3 ہے، مما ترک، جو وہ چھوڑ جائے. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر یہ مرد اور عورتیں یعنی بہن اور بھائی زیادہ ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یعنی بہن بھائی زیادہ ہیں تو سارا ترکہ پھر ان میں تقسیم ہوگا. کس فارمولے پر؟ کہ جو مرد ہے، لڑکا ہے، اس کو لڑکیوں سے دگنا ملے گا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اس کو تاکہ تم گمراہ نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے. اب اس میں ایک اور نقطہ تھوڑا سا ذہن میں آ جائے، شاید آپ کے اس وقت آیا ہو، کہ اگر یہ جب اس کی جو آیت نمبر 12 ہے نا، سورہ النساء کی آیت نمبر 12 نکالیں ذرا. اس کو کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی بعض جگہوں کی تفسیر خود ہی بیان کرتا ہے. اب آیت نمبر 12 کے آخری وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی مرد اور وہ کلالہ ہو، یعنی اس کی ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، نہیں سوری،
شروع میں 12ویں آیت کی شروع، یعنی 11ویں آیت کی شروع. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اصل میں یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر لڑکیاں ہوں 2 سے زیادہ، فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا، تو ان کے لیے 2/3 ہے. تو اب فقہا کے درمیان یہ بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوق اثنتین 2 سے زیادہ، تو کیا جو 2 ہیں ان کے لیے بھی 2/3 ہے یا ان کے لیے نصف ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو 2 سے زیادہ ہیں ان کے لیے 2/3 ہے. تو یہاں صحابہ کرام کا قریب قریب اجماع ہے کہ 2 بھی اس میں شامل ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3 ہے، سوائے حضرت ابن عباس کے. ان کا قول یہ ہے کہ لڑکی 1 ہو تو تب بھی آدھا ہے، 2 ہوں تب بھی آدھے ہیں، اور 2 سے زیادہ ہو تو پھر 2/3. لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو خود کلیئر کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہاں پر فرمایا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر وہ 2 عورتیں ہوں فَلَهُنَّ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ، تو ان کے لیے 2/3 ہے. یہاں فوقہ کو اللہ نے اڑا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ فتویٰ دے رہا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی تو ان کا حصہ 2/3 ہوگا. یہاں اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا. تو یہ تھی سورہ یعنی النساء. اس کے بعد ہے سورہ المائدہ. اللہ اکبر. سورہ المائدہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور معلوم اور معروف ہے کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں پیش آیا تھا، اور 6 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک یہ 3 سال کا جو دورانیہ ہے اس میں یہ کسی وقت نازل ہوئی. اور یہ جو صورت ہے یہ اسلامی شریعت کا آخری پیکج ہے. یعنی شریعت کے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں نازل کر رہا ہے، پھر کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں نازل کیے، لیکن ان سب کو ریفائن کر کے اور شریعت کا جو آخری پیکج ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ سورہ المائدہ میں نازل کر رہا ہے. اور یہ صورت زیادہ قوی یہ ہے کہ ایک ہی خطبے میں اور ایک ہی موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں شریعت کو مکمل کر دیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اور اہل کتاب کو آخری تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، اور ان پر ایک آخری اتمام حجت بھی اس میں کی جا رہی ہے. اس میں جو ہے وہ عقائد کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب مسلمان ایک سوسائٹی کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ رہا ہے. اس کے خد و خال کیا ہوں گے اور اس کا قانون کیا ہوگا. اس کا جو اس صورت کا بنیادی محور اور مرکز ہے نا وہ اسلامی قانون ہے، کہ اسلام کے قانون کیسے ہوگا اور اسلامی معاشرے میں ایک قانون کیسا ہونا چاہیے. اس پر آپ دیکھیں گے، اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ آزادی دے دے اور ایک سوسائٹی مسلمانوں کی وجود میں آ جائے، پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کے تحت زندگی گزاریں. پھر ان کے لیے ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے شریعت کا قانون. اور حج اور عمرہ کے حوالے سے ہدایات اس میں دی گئی ہیں، حلال اور حرام کے حوالے سے بھی اس میں ہدایات دی گئی. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے چوپائے قسم کے جانور وہ حلال کرائے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر آگے تمہیں بتائے جا رہے ہیں. انعام کہتے ہیں عربی زبان میں، جو انعام ہے نا یہ بولا جاتا ہے اونٹ کے لیے، گائے کے لیے، بھیڑ اور بکری کے لیے. ان چاروں کے لیے انعام بولا جاتا ہے.
لیکن آگے بہیمہ کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ بہیمہ کہتے ہیں ہر قسم کے جانور کو جو چرتا ہو، جو چارہ اور سبزی کھاتا ہو، سبزہ کھاتا ہو، گھاس پھوس کھاتا ہو، تو اس کو بہیمہ کہتے ہیں۔ تو وہ مویشی جو چارہ کھاتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس میں اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، بکری بھی ہے، اور ہمارے ہاں پھر بھینس بھی ہے، اور ہرن بھی ہے، اور خرگوش بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو چرنے والے جانور ہیں یہ سارے اس میں شامل۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال کیے ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس کے کہ تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر شکار وہ حرام ہے، تم شکار نہیں کر سکتے حلال جانور کے بھی۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اور اس کی نشانیوں کی حرمت کو قائم رکھو، ان کو پامال نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام ولا الحد، اور نہ ہی حرام مہینوں کو پامال کرو، ولا الحدی، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کو چھیڑو۔ عرب میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ محترم ہیں، اور ان کا پکڑنا، ان کا چوری کرنا، ان کا ذبح کرنا قربانی کے محل سے پہلے یہ سارا ناجائز تھا۔ ولا القلائد، یا وہ جانور جو نظر کے لیے مختص ہیں اور نظر کے لیے خاص طور پر بطور نشانی ان کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں، ان کی گردنوں میں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بیت الحرام تک آنے والوں کے لیے وہ بھی امن سے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، اس کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر نکلاؤ، احرام کی پابندیوں سے، فَاصْطَادُوا، تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مائل نہ کرے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکو اور ان پر زیادتی کرو۔ یعنی کوئی مسلمان، اس کے ساتھ تمہاری اگر دشمنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے بیت اللہ میں حاضری سے روک دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تعاون کرو کسی بھی گناہ اور ظلم کے کام میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کی گئی ہے مردار، ہر وہ حلال جانور جو کہ آپ اپنی موت مر جائے تو وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے، پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ حلال جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ حلال جانور ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام ہو۔ والمنخنقہ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر دبایا گیا۔ والموقوذہ، یا جسے چوٹ لگی ہے۔ والمتردیہ، یا جو اونچائی سے نیچے گرا ہے۔ والنطیحہ، یا جسے سینگ مارا گیا، کسی ایک جانور نے سینگ مار کر اسے قتل کر دیا یا ٹکر کھانے سے مر گیا۔ وما اکل السبع، یا کسی کو درندے نے چیر پھاڑ دیا، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لی۔ اب 5 چیزیں بتائی جا رہی کہ جس کا گلا گھونٹ دیا گیا وہ بھی مردار ہے، جو یعنی چوٹ کھا کر کسی چیز کی ٹکر کی وجہ سے مر گیا وہ بھی مردار ہے، جو اونچائی سے نیچے گرا درخت سے یا پہاڑ سے اور مر گیا وہ بھی مردار ہے، جس کو کسی جانور کا سینگ لگا اور مر گیا وہ بھی مردار ہے۔ لیکن اگر کسی کو چوٹ لگی اور گر گیا لیکن زندہ تھا، یا ٹکر لگی اور زخمی ہوا لیکن زندہ تھا، سینگ لگا زخمی ہوا لیکن زندہ تھا اور تم نے ذبح کر دیا تو پھر تمہارے لیے حلال۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جن کو تم ذبح کر لو۔ زکوٰۃ
یعنی اگر وہ ابھی مرا نہیں تھا، اس میں سانسیں باقی تھیں اور تم نے ذبح کر لیا تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا جائے، نصب کہتے ہیں وہ نظر، وہ نیاز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی جائے، تو وہ جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم اپنی قسمتوں کو معلوم کرو پانسوں کے ذریعے، فالگیری کے ذریعے، جوئے کے ذریعے۔ ازلام میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کی کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے بارے میں مایوس ہو گئے ہیں، تمہارا دین مکمل ہو گیا اس لیے وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کوئی اضطرار میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بھوک کی وجہ سے، مخمصہ کہتے ہیں بھوک، تو جو بھوک کی وجہ سے لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے، غیر متجانف للاسم، اور وہ اس کے نافرمانی کا کوئی ارادہ نہ ہو، وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، لیکن مجبور ہو، تو پھر وہ کسی مردار کو کھا سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز مردار اسے مل جائے، خنزیر کا گوشت بھی مل جائے، تو اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، اتنا ہی جتنے سے جان بچتی ہے۔ اگر اسے پتا ہے کہ 2 لقموں سے جان بچ جائے گی تو تیسرا پھر حرام ہو جائے گا، لیکن اضطرار میں اس کی اجازت ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، جو ایسا کرے گا یعنی اضطرار کی کیفیت میں سے استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی یعنی حلت اور حرمت کی جو علت بتائی ہے، جو وجہ بتائی ہے کہ اللہ نے جو چیز حلال قرار دی ہے وہ پاکیزہ ہے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، تو لہذا خون ناپاک ہے، خنزیر کا گوشت نجس ہے، مردار کا گوشت نجس ہے، اور جو پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے۔ اور یہ تو ہمیں میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ جس چیز کو ذبح کر کے اس کا خون نکال دیا جائے تو اس کی گوشت کی کوالٹی میں اور اس کے اندر جو ہائیجینک اس کی کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے ان سے جن میں یہ خیال نہ رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکیزگی اور نجاست سے جوڑ دیا۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور جو تم نے سکھائے ہیں شکاری جانوروں کو، جوارح کہتے ہیں شکاری جانور کو، یہ کتا بھی ہو سکتا ہے، یہ باز عقاب بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور جانور بھی جس سے شکار کھیلا جاتا ہے۔ مکلبین، کلب کہتے ہیں کتے کو، لیکن تکلیب کہتے ہیں کتے کی ٹریننگ کو، کتے کو ٹرین کیا جائے نا شکار کے لیے، اور اس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ شکار کو پکڑے تو لیکن کھائے نہ، تو اس کو تکلیب کہتے ہیں، اور اسی سے پھر ہر شکاری جانور کی تکلیب، یعنی پھر تکلیب جو ہے یہ لفظ شکاری جانور کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ شکاری جانور جن کی تم ٹریننگ کرتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ وہ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شروع میں کہا جا رہا ہے وَمَا أَكَلَ السُّبُعُ، درندہ جسے کھا جائے وہ حرام ہے، اب کتا بھی تو درندہ ہے اور وہ بھی پکڑتا ہے، لیکن فرمایا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، کتا تمہارے لیے پکڑ کے رکھتا ہے، خود نہیں کھاتا، اگر اسے ٹرین کیا گیا ہو تو وہ خود نہیں کھاتا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو اس پر۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم شکار کھیلو تو یا شکار کے لیے جاؤ تو پھر جو کتا چھوڑو گے تو چھوڑتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ اللہ اکبر،
یا تیر چلا رہے ہو تو تیر چلاتے ہوئے اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ اللہ اکبر، یا گولی چلا رہے ہو فائر کر رہے ہو تو اس کو نام لے لو، تو اس کے بعد تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر تمہیں شک پڑ جائے، مثلا یہ واضح حدیث میں تعلیمات آتی ہیں کہ آپ نے کتا چھوڑا شکار پر، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے قریب کوئی اور کتا بھی تھا، تو اب آپ کو شک پڑ گیا کہ میرے کتے نے اس کو پکڑا ہے یا مارا ہے یا کسی اور نے، تو پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، اب آج کے دن ہم نے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں حلال قرار دی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور تمہارے لیے اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ بھی حلال ہے۔ حل لکم، تمہارے لیے اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ بھی حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یاد رکھیے کہ جو یہود کا ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، نصارہ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ یہود بھی کوئی جانور جب ذبح کرتے ہیں تو ان کے حلال اور حرام کے قوانین ہم سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اسے کوشر فوڈ کہتے ہیں۔ تو جہاں مسلمانوں کا ذبیحہ نہ مل رہا ہو وہاں یہود کے ہاتھ کا ذبیحہ یہ کھایا جا سکتا ہے، لیکن نصارہ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ نصارہ جھٹکے سے اس کو کرتے ہیں اور وہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں مسلمانوں کی تمہارے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب اس میں یہود اور نصارہ کا فرق نہیں ہے، یہودی عورت بھی مسلمان کی نکاح میں آ سکتی ہے اور نصرانی عورت بھی مسلمان کی نکاح میں آ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کوئی مسلمان عورت کسی یہودی مرد یا کسی نصرانی مرد کی نکاح میں نہیں آ سکتی، اس کی اجازت نہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، محسنین، ان کو قید نکاح میں لے کے آؤ، غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہیں چھپی ہوئی آشنائیاں گانٹنے کے لیے۔ ومن یکفر یعنی بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، ولا متخذی اخدان، نکاح پبلک معاملہ ہے، نکاح عام ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں اور فلاں کا نکاح ہوا ہے۔ چھپی ہوئی آشنائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فقہی طور پر بے شک ہو جائے چھپا ہوا نکاح، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کا منکر ہوا، فقد حبط عملہ، تو اس کا جو عمل ہے وہ ضائع ہو گیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں پھر نقصان اٹھانے والوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر غسل کیا کرو، پھر خوب پاک ہوا کرو، پھر صرف وضو سے جنابت زائل ہونے والی نہیں ہے، تطہر۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور کوئی حوائج ضروریہ کے لیے جائے، او لامستم النساء، یا اپنی خواتین کے پاس جائے، فلم تجدوا ماء، اور پھر پانی تمہیں نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر قصد کرو، ارادہ کرو پاک مٹی سے، یعنی تیمم کرو۔ فامسحوا، کیسے کرو؟ پھر مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم من، اور اپنے ہاتھوں کو۔ اب یہاں دیکھیں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو،
وَأَيْدِيكُمْ اور ہاتھ کو دو لو إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ کو کہاں تک دو؟ کوہنی تک. اس کو یاد رکھیں، ہاتھ کو کہاں تک دو؟ کوہنی تک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور مسح کرو اپنے سروں پر. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اب اہل تشیع کے ہاں اس کی قرائت ہے وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وہ کہتے ہیں کہ مسح کرو پاؤں کا. ہم کہتے ہیں غسل کرو یعنی دھو پاؤں، اور وہ کہتے ہیں مسح کرو پاؤں کا. اب اگر یہاں مسح ہی ہوتا تو الی الکعبین کی شرط نہ ہوتی، ٹخنوں تک مسح کرنے کی شرط نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جب اللہ تعالیٰ تیمم کی بات کر رہا ہے نا، تو غسل میں فرما رہا ہے کہ فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، لیکن جب تیمم کی بات کر رہا ہے تو فرماتا ہے فَامْسَحُوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو یہاں تک. مرافق کی شرط اللہ مسح میں اڑا دیتا ہے. تو اگر وہاں مسح مراد ہوتی تو وہاں پھر الی الکعبین کی شرط نہ ہوتی. وہاں الی الکعبین کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے پاؤں کو دھو، خود قرآن بتا رہا ہے، لیکن اس کی طرف وہ نہیں جاتے. یہ بات سمجھ گئے آپ کہ الی المرافق کی شرط بتا رہی ہے کہ ہاتھ دھو کونیوں تک، تو الی الکعبین کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں دھو ٹخنوں تک. اگر مسح ہوتا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسح میں ہاتھ کے لیے مرافق کی شرط اڑا دی ہے، الی الکعبین کی شرط اڑا دیتا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں پڑو، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے، ومیثاقہ الذین واثقکم، اور وہ عہد جو اس نے تم سے ٹھہرایا ہے، بھی اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے مانا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کا علم جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. اعدلوا، عدل کرو ہر حال میں، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارے اعمال سے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے تم میں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ دوزخ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم جو اس نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب اس نے ایک قوم کو کے ہاتھ روک دیے جب وہ تمہاری طرف بڑھ رہے تھے. الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اور اس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں اہل ایمان. یہ اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل کفار اور مسلمان لڑنے کو تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو روک کر امن قائم کر دیا. اور یہ ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جب یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملہ کرنے کا ایک پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے باخبر کر دیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، اور اللہ تعالیٰ نے لیا بنی اسرائیل سے عہد. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ان کے درمیان 12 سردار بھیجے. نقیب کہتے ہیں معاملات کو سلجھانے والا، معاملات کی خبرگیری کرنے والا، تجسس کرنے والا، اور اسی سے اس میں سرداری کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. ان کے 12 قبیلے تھے تو 12 سردار ان میں سے چن لیے. وقال اللہ انی معکم، اور جب کہا اللہ نے انہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،
لئن اقمتم الصلاۃ، جب تک تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی اس دور کے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں جہاد کرو۔ فمن کفر بعد ذلک، لیکن جس نے کفر کیا اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ دور ہٹ گیا سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم، پس اس بات بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تحریف کرتے ہیں کلام میں اور بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ ہم نے انہیں نصیحت کی تھی اس کا ایک حصہ بھلا دیا، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ نہیں ٹلیں گے کہ آپ کے ساتھ خیانت کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی ان کی جو خیانت ہے اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہے گی۔ الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے، فاعف عنہم، پس ان سے درگزر کیجئے، وصفح، اور صلح روی اختیار کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی اس نصیحت کا بڑا حصہ بھلا دیا، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی اور کینہ ڈال دیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہود اور نصارہ کے درمیان ایک دشمنی ہے، ایک کینہ ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں جتائے گا، بتائے گا ان کے تمام کرتوت۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم، جو تم پر واضح کرتا ہے تو جس کو تم چھپاتے ہو، تخفون من الکتاب، کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہاری طرف آ چکی ہے اللہ کی طرف سے ایک نور، روشنی، اور کتاب مبین، واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ہر اس کو جو اللہ کی رضا کا اتباع کرے، سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، باذنہ، اس کے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو چلاتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ہی ہے، مریم کا بیٹا۔ قل فمن يملك من اللہ شيئا ان اراد، بس کہہ دیجئے کہ اللہ کے سامنے کس کا بس چلے گا اگر اللہ چاہے، ان یہلک المسیح، کہ مسیح کو ہلاک کر دے، ابن مریم، جو مریم کے بیٹا ہے، وامہ، اور یا اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، ومن فی الارض جميعا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کو ہلاک کر دے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور یہ یہود کہتے ہیں، وَالنَّصَارَى، اور نصارى، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاهُ، اور اس کے پیارے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو کہہ دیجئے پھر وہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی سبب، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو، انسان ہو جسے اس نے بنایا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول تمہاری طرف آیا، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور تمہارے لیے واضح کر رہا ہے اس انقطاع کے بعد
جب رسول آنا رک گئے تھے. حضرت مسیح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا فرق ہے. تو 500 سال کے اس عرصے میں کوئی اور رسول نہیں آیا. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ 500 سال تک تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، اب میرا رسول تمہارے پاس آیا تو یہ تمہارے لیے ہدایت کا باعث. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، کہ تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمیں کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا، ولا نذیر، اور ڈرانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی آ گیا ہے اور ڈرانے والا بھی آ گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے تمہارے درمیان انبیاء بھیجے. وجعلکم ملوکا، اور تمہارے اندر بادشاہ بھیجے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جاؤ اس پاکیزہ مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ پیٹھ پھیرنا اپنے یعنی نہ مڑنا اپنے پیٹھوں کے بل، یعنی روگردانی نہ کرنا، پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہ. فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان میں پڑ جاؤ گے. آج یہ کہتے ہیں نا یہ اسرائیل ہمارا ہے، اور اس پر دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہاں کی جو لوکل اوریجنل آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں. حالت ان کی یہ تھی کہ اس میں داخل ہوتے ہوئے ڈر رہے تھے اور ترلے کر رہے تھے کہ ہم نے داخل نہیں ہونا، اور آج اس پہ چودھری بن بیٹھے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، تو کیا کہتے ہیں اے موسیٰ وہاں تو بڑے تگڑے لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں. تو وہ نکلیں گے کیسے؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ خالی کر دیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو دو لوگوں نے جو حضرت موسیٰ کے حواریوں میں سے تھے، حضرت موسیٰ کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے کہا جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعم اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر انعام کیا تھا. ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ دروازوں سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، لیکن تم جیسے ہی داخل ہوگے غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ، تو کہتے ہیں موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. ما داموا، جب تک وہ ادھر ہیں فیہا، جب تک یہ تگڑے لوگ جبار اس کے اندر ہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جا، تم دونوں لڑو. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جب تم انہیں شکست دے دو گے پھر ہم جنج لے کر اور بارات لے کر داخل ہو جائیں گے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، تو حضرت موسیٰ نے فریاد کیا اللہ میں تو سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان کے کسی کو اور کی کوئی وہ نہیں رکھتا، کوئی قدرت نہیں رکھتا. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں تفریق پیدا کر دے. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، تو اللہ فرماتا ہے اچھا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ 40 سال تک تم پر اس شہر میں داخلہ حرام قرار دے دیا گیا. یتیہون فی الارض، تم اب ٹکرے مارتے پھرو اسی صحرا میں. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور ان گناہگاروں پر اب کوئی افسوس بھی نہ کرے. تو پھر 40 سال تک یہ در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے اس صحرا میں. صبح چلنا شروع کرتے، شام تک جہاں پہنچتے وہاں ڈیرے ڈالتے، اور جب سوتے تو صبح جب اٹھتے تو وہیں پر ہوتے جہاں سے چلے تھے. اور وہ صحرا تھا 40 سال تک ختم نہیں ہوا. مغالطے میں وہ ہوتے تھے، بس ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے چکر میں ڈال دیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناؤ خبر آدم کے 2 بیٹوں کی، بالحق، حق کے ساتھ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان میں سے دونوں نے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ، تو ایک سے قبول ہو گئی اور دوسرے سے قبول نہیں ہوئی.
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ قربانی کو ایک آگ آتی تھی اور وہ اچک کر لے جاتی تھی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی قربانی قبول ہو گئی۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کو آگ نے اچک لیا، ایک کو نہیں اچکا، تو ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ تو قال لأقتلنک، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے دوسرے کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری قتل کی طرف تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی اٹھائے اور اپنا بھی، اور تو ہو جائے آگ والوں میں۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخی، تو آسان کر لیا اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے۔ فقتلہ، اور اس نے قتل کر دیا اسے۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے بھیجا ایک کوا جس نے کوریدا زمین کو، بحث کہتے ہیں کوریدنے کو، تو کوریدا زمین کو، کھودا زمین کو، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ دکھائے کہ کیسے دفن کرو اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتھا، تو اس نے کہا اے افسوس، اعجزت، کہ میں مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں، فاواری سوءۃ اخی، پھر میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، اور وہ پچھتانے لگا۔ من اجل ذلک، اسی سبب سے، اسی موقع سے، كتبنا على بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی ایک جان کی قتل کر دیا بغیر اس کے کہ وہ بدلے میں کسی کے لیا جائے، یا فساد فی الارض کے نتیجے میں، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا انسانوں کو، سارے کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا معصوم قتل، وہ گویا ساری کی ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا موت سے، اس نے گویا ساری کی ساری انسانیت کو بچایا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ہمارے آئے تمہاری طرف رسول، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سارے دست درازی کرنے والے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ اب اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کو ایک اصول دے رہا ہے، ایک قانون دے رہا ہے، کیا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، ان کا بدلہ جو اللہ سے لڑائی لڑتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض فسادا، اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں اللہ کی زمین پر فساد مچانے کے لیے، یعنی یہ محاربہ کرتے ہیں۔ محاربے کا مطلب ہے کہ فساد مچاتے ہیں، تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، یہ نہیں کہا جا رہا ان یقتلوا کہ وہ مارے جائیں، یہ نہیں کہا جا رہا، یہ نہیں کہا جا، یقتلوا ہوتا تو مطلب ہوتا قتل کر دیے جائیں۔ یقتلوا کا مطلب یہ ہے کہ بے دردی سے مار دیے جائیں، پتھر مار مار کے مار دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تقتیل، ان کو ان کی موت کو عبرت بنا دیا جائے۔ ان یقتلوا او یصلبوا، یا سولی چڑھا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو ڈاکے مارتے ہیں، جو ریپ کرتے ہیں، جو انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون اتارا۔ جس زمین پہ یہ قانون ہو وہاں جرم ہوگا؟ دو چار اس طرح کی گردنیں کٹ جائیں اور ان کو لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے اتنے کٹ جائیں تو کوئی جرت نہیں کرے گا کسی کی مال کی طرف، کسی کی جان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔
آگے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم۔ اب یہ ایک بات بتائی جا رہی، آپ کسی کو پکڑ لیں، کسی ڈاکو کو، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میری توبہ، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں پکڑائی دینے سے پہلے وہ اپنی روش سے باز آ جائے تو اور بات ہے، لیکن جب پکڑ لیا پھر اس کی توبہ نہیں ہے، پھر اسے فیس کرنا ہے۔ تو اگر انہوں نے توبہ کر لی پکڑائی دینے سے پہلے پھر تو اور بات ہے، ورنہ انہیں پکڑو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک وسیلہ تلاش کرو اپنے نیک اعمال کا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب جو دنیا میں ہے یہ ان کے پاس آ جائیں، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور بھی آ جائے، لیفتدوا، اور یہ فدیہ دے دیں، بہ من عذاب یوم القیامہ، اور بچ جائیں اس کے ذریعے قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا بھر کا سونا پیش کریں وہاں پر، اول تو ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو بھی اور پوری دنیا کا سونا فدیے میں پیش کرنا چاہیں پھر بھی بچیں گے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، يُرِيدُونَ، اور یہ چاہیں گے کہ اس آگ سے نکل جائیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، لیکن وہ اسے نکالے نہیں جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، نکالا من اللہ، اور سخت عذاب ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا۔ ایک شخص پڑھ رہا تھا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔ تو ایک دوسرے شخص نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹو، تو ساتھ وہ بخشش کا وعدہ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ اس کی دوسری صفات ہوں گی، اور وہ صفات ہیں واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، سارے اقتدار کا مالک ہے اور حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، بس جس نے توبہ کی اب ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اس نے صلح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سزا سے بچ جائے گا، اسے سزا ملے گی، اس کا ہاتھ کٹے گا، اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو وہ اللہ قبول کر لے گا، لیکن اس کے بعد بھی باز نہ آیا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مغفرت اس کی کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ چلت پھرت ان لوگوں کی جو کفر میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کرتے ہیں، آپ کو غمگین نہ کریں۔ من الذین قالوا آمنا، حال ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور ان یہود کی طرف سے، سماعون للکذب، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، سماعون لقوم آخرین، یہ دوسری جماعت کے لیے، دشمنوں کے لیے تمہارے درمیان گھس بیٹھ کر ان کو خبرگیری کرتے ہیں، ان کی جاسوسی کرتے ہیں۔ لم یأتوک، جو آپ تک نہیں آ سکتے، یعنی آپ کے دشمن، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو بچتے رہنا، یعنی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یہ حکم ملے تو مان لینا، یہ حکم ملے تو نہ ماننا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اس کے لیے تم اللہ کے ہاں کسی چیز کو
اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے تو وہ نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا، فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کی، اکالون للسحت، حرام کھاتے ہیں، سحت حرام۔ فَإِن جَاءُوكَ، اور یہ آپ کی طرف آتے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُم، تو آپ ان کے بارے میں فیصلہ کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا منہ پھیر لیجئے، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ منہ پھیر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں، نہیں کرنا چاہیں تو ان کو ٹال دیں۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ کو کیوں منصف نہ بنائے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، اور ان کے درمیان تورات ہے، فِيهَا حُکْمُ اللہ، جس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن یہ پیٹ پھیر کر اس کے بعد چلے گئے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تورات پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت تھی، نور تھا، يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اس تورات کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے، الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، جو کہ یعنی جو کہ فرما بردار تھے ان لوگوں کے بارے میں جو یہود تھے، والربانیون، اور وہ اس کے ربانی اللہ والے، والاحبار، اور عالم، بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کو نگران بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، وکانوا علیہ شہداء، اور یہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس، بس آپ نہ ڈریں ان لوگوں سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈریں، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ بیچو میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے مول، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے۔ دیکھیے، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے ان پر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ اس کے برابر۔ فمن تصدق به، اور جو معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور بھیجا ہم نے ان کی قدموں پر، ان کی پیروی میں، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، جنہوں نے تصدیق کی جو ان کے پیچھے نازل ہوئی تھی، تورات، وآتیناہ الانجیل، اور پھر انہیں انجیل عطا کی، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت تھی، نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی تھی اپنی سے پہلی کتابوں کو، من التورات، تورات کی، وہدی وموعظہ، اور اس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل، تاکہ اہل انجیل اس پر اس کے مطابق فیصلے کریں، بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے نازل کیا ہے، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی گناہگار ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، مہیمنا، جو نگران ہے تورات پر اور انجیل پر۔ قرآن نگران ہے۔ نگران کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کا فیصلہ مانا جائے گا اور قرآن کی روشنی میں تورات اور انجیل کو دیکھا جائے گا۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلے، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حالانکہ حق کا آپ کے پاس جو آ گیا ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک دستور اور ایک راستہ مقرر کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی ملت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے شریعت تمہیں دی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا دوڑو اور نیکی میں سبقت حاصل کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم نے پلٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ خبردار کرے گا کہ تم کس چیز میں اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ ان کے درمیان
فیصلہ کرو بما انزل اللہ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات پر نہ چلنا، واحذرہم، اور ان سے بچنا، ان یفتنو، کہ آپ کو بہکا نہ دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، اللہ کے کسی ایسے حکم کے بارے میں جو اللہ نے نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے احکامات پر فیصلہ تو کرنا لیکن ان کی رائے پر نہ چلنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ نہ مانیں، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے ان کے گناہوں کے سبب، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ ہی کا فیصلہ بہتر ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، جو ان کو دوست بنائے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں شمار ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دل میں بیماری ہے دوڑ کر ملتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ نہ آ جائے ہم پر کوئی عذاب یا کوئی مصیبت۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، ان قریب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ پھر اپنے ان اقوال پر ندامت اختیار کریں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہتے ہیں مسلمان کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، انہم لمعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ نقصان میں رہ گئے۔ وآخر دعوانا الحمد